زندگی کا سب سے ٹف ٹائم کون سا تھا؟ ٹف ٹائم تھا جب یہ 9/11 ہوا. جب 9/11 ہوا تو انہوں نے مجھے بھی واچ کرنا شروع کیا. اچھا. تو مجھے ایک دن انہوں نے بلوا لیا پولیس اسٹیشن کہ آپ آئیں، آپ سے انٹرویو کرنا ہے. بزنس بند ہو گئے، کلوز، ایوری تھنگ زیرو. میری مسز مجھے مل نہیں سکتی تھیں. جن لوگوں نے ٹوٹر سہا ان کا تھوڑا ذہنی حالت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے تھے بہت زیادہ. جب انہیں لیپ ٹاپ کھولے سارے میرے پاس بیٹھے تھے، کرمنل پولیس والے انٹرویو کر رہے تھے، میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا. میرا یقین ایمان سے بھی آ گیا. میرے اللہ نے ایک کتاب لکھی میری زندگی کی، اس کا پہلا صفحہ اللہ لکھتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو خود لکھ لو. کون فایا کون کی اسٹیمپ میرے اللہ جی نے لگا. کیا بات. دیٹس اٹ. میں اپنے بیٹے، اپنی بہو کے ساتھ، اپنی مسز کے ساتھ جب میں عمرے پہ گیا نا ہم، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا. میں کہ یہ بچی، میرا ایک دوست ہے جرمن، ان کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت ہے. تو میں نے کہا یہ پب میں بھی جاتی تھی، میں اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا. ڈانس کرتی تھی، میں اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا. آج یہ طواف کر رہی تھی میرے گھر کا. لک وہ نہیں ہے ایکسیڈنٹلی کچھ ہو جائے. جو اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ نے پیغام دیا ہوا ہے کہ ڈو یور سیلف سم، آپ اپنے آپ کو خود کھڑا کرو. سر اتنا ایکسپوجر ہے زندگی میں، زندگی کا سب سے ٹف ٹائم کون سا تھا؟ ہاں ٹف ٹائم تھا جب یہ 9/11 ہوا. اس وقت میرے پاس 4 بزنس تھے ٹیکسٹائل کی. اس وقت اتنی ہوٹلنگ بزنس نہیں تھی میرے پاس. تو میرے پاس تبلیغی جماعتیں آتی تھیں یہاں سے نا، پاکستان سے لوگ آتے تھے. اللہ نے مجھے جگہ دی الحمدللہ کافی. تو میں ان کو ٹھہراتا تھا، کافی ہم ذکر وغیرہ کرتے تھے، ان کو لے کے میں نے جانا ڈور ٹو ڈور. تو ایسا امپیکٹ پڑا کہ میں کو بہت اسٹرانگ بلیور، اسٹرکٹ فنڈامنٹلسٹ مسلمز ہیں. تو جب 9/11 ہوا تو انہوں نے مجھے بھی واچ کرنا شروع کیا. اچھا. تو مجھے ایک دن انہوں نے بلوا لیا پولیس اسٹیشن کہ آپ آئیں، آپ سے انٹرویو کرنا ہے. تو جب میں نے بلوایا تو مجھے واپس نہیں جانے دیا. پھر 6 مہینے میں پریزن میں رہا جرمنی. بزنس بند ہو گئے، کلوز، ایوری تھنگ زیرو. میری مسز مجھے مل نہیں سکتی تھیں، کوئی میں کال نہیں کر سکتا تھا. تقریباً مور دین 30 days میں ایک ڈارک روم میں رہا. ونس ویک میں بات کرتا تھا، شاور لینا. تو بہت ہارڈ ٹف ٹائم تھا، ٹف سے ٹف ٹائم. تو ان کو نہیں ملا کچھ بھی نہیں. وہ سوچتے تھے کہ شاید میں بھی کو پتہ نہیں کسی سلسلے میں نہ ہوں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے. مجھے جب میں جیل سے باہر آیا تو مجھے یاد ہے تو اس وقت 2000 میں تو میرے پاس 235 ڈچ مارک تھے. تو نئے نئے یوروز کنورٹ ہوئے تھے یورپین کنٹری کٹھی ہوئی. تو آپ اندازہ کریں کہ 235 مارک سے میں نے 2000 میں بزنس پھر شروع کیا. تو آج اللہ کی اتنی نعمت ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے. اچھا سر، اتنا ٹف ٹائم تھا. ہم نے دیکھا کئی ایسے کیسز تھے کہ جو لوگ، جن لوگوں نے ٹوٹر سہا ان کا تھوڑا ذہنی حالت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئے تھے بہت زیادہ. آپ نے اس چیز کو میں نے صرف اس وقت زیادہ بلیو کر گیا تھا اللہ کے اوپر. اچھا. تو مجھے صرف 2 ہی چیزیں تھیں کہ تو اپنی صحت کو بچا. تو فٹ رہے گا تو پھر بھی کسی نہ کسی وقت کامیابی کے منزل کی طرف چل پڑے گا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ابھی مجھے 3-4 دن ہوئے تھے پریزن کے اندر ہی. تو لیپ ٹاپ نئے اس وقت آئے تھے، مجھے لیپ ٹاپ کا نہیں تھا پتا. تو جب انہیں لیپ ٹاپ کھولے سارے میرے پاس بیٹھے تھے کرمنل پولیس والے انٹرویو کر رہے تھے، میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا. میں نے کہا میں نے اب یہاں ہی رہنا ہے، تو یہاں کہیں بھی نہیں رہنا. اچھا. تو جب میں نے یہاں رہنا تو پھر میں نے انجوائے کرنا جیل کو. تو میں نے مغرب کی اذان دی تھی سب سے پہلے، مجھے ابھی بھی یاد ہے. میں نے سیلر تھا، میں اس پہ کھڑے ہو کے مغرب کی اذان دی. تو مجھے پھر پاور آتی گئی. میں بہت ول پاور میرے اندر، بہت اسٹرانگ ول پاور. منع نہیں کرتے تھے وہ؟ بہت شوق. اسی وقت انہوں نے مجھے بند کر دیا کہ تم باہر بھی نہیں نکل سکتے، واک کے لیے بھی نہیں آ سکتے. اچھا. مگر جو بھی یہ تھا وہ سب کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، میرا یقین ایمان سے بھی آ گیا. میرے اللہ نے ایک کتاب لکھی میری زندگی کی، اس کا پہلا صفحہ اللہ لکھتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو خود لکھ لے. میں نے اپنی زندگی کی کتاب میں ہر دوسرا صفحہ خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. کون فایا کون کی اسٹیمپ میرے اللہ جی نے لگائی. کیا بات. دیٹس اٹ. یہ میرا بلیو ہے. اگر کسی کو شک ہو، مجھ سے کوئی ملنا چاہے، کوئی کسی قسم کی بات، تو شدرہ چشتی اس میں آ کے میری لائف کو دیکھ لے. شدرہ میں پوچھ لے کسی سے جا کے. اچھا، آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا لگتی ہے سر؟ اتنا پیسہ، اتنی گاڑی، اتنا اچھا بزنس،
کیا آپ کے لیے کیا ہے اچیومنٹ؟ میری سب سے بڑی جو خوشی تھی، میں اپنے بیٹے، اپنی بہو کے ساتھ، اپنی مسز کے ساتھ جب میں عمرے پہ گیا نا ہم، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا. میں کہ یہ بچی، میرا ایک دوست ہیں جرمن، ان کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت ہے وہ. تو میں نے کہا یہ پب میں بھی جاتی تھی، میں اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا، ڈانس کرتی تھی، میں اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا. آج یہ طواف کاری تیرے گھر کا. That's it. میرا چھوٹا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے وہ. میں ہمیشہ دعا یا اللہ اس کی بیوی بھی کوئی ایسی دے مجھے. اللہ نے وہی عطا کی. میں میرے جیسا لکی آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا. لک وہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹلی کچھ ہو جائے. جو اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ نے پیغام دیا ہوا ہے کہ ڈو یور سیلف سم تھنگ، آپ اپنے آپ کو خود کھڑا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. جب آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ کریں گے نا، آپ اپاہج ہیں، آپ ڈسیبل ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. ہم بے شک ہم کسی کے سہارے کے بغیر نہیں ہیں. ایک میاں بیوی ہیں، اللہ نے ایک رشتہ بنایا ہے، ان کے آگے شادی کے بعد ایک نسل ہونی ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، یہ ملک چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے. یہ پرند چرند جو دنیا میں نظام چل رہا ہے، یہ کسی نہ کسی سپورٹ سے چل رہے ہیں. مگر یہ نہیں ہونا کہ میں بیٹھا رہا ہوں یہاں. آپ یہ پروگرام میرے گھر میں بھی کر سکتے تھے. میں چل کے آپ کے پاس آیا آپ کے انویٹیشن کے اوپر. بالکل الحمدللہ. ہمیں پہل کرنی ہے تو دوسرا کام پھر اللہ پہ چھوڑنا. اللہ پہ پہلے نہیں چھوڑنا، آپ نے یہ یقین رکھنا.